بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کی جو کتاب ہے شیعہ رافضی راویوں پر، کچھ نوجوان ہیں، بریلوی نوجوان ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب کا رد لکھا ہے، اور اس میں عجیب قسم کے سوالات چھوڑے ہیں، غیر علمی اور غیر تحقیقی سوالات ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب سے ہم اس کا جواب لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں انہوں نے سوال یہ چھوڑا ہے کہ جن راویوں کو آپ نے شیعہ کا یہ سنی راوی ہیں، تو ہمیں اس پر اب آپ سے دلیل چاہیے کہ یہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، ان کا یہ سچ ہے جھوٹ ہے، اس کو ذرا بے نقاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ نہ علم سے آشنا ہیں، نہ دیانت سے آشنا ہیں، اور نہ ہی تحقیق سے آشنا ہیں۔ صحیح۔ اور ویسے ہی جو عصبیت تراز ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، تو دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا۔ میں نے ان کی اس کتاب کے اندر اس فہرست کو دیکھا ہے جہاں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو اس کے اندر تقریباً انہوں نے 47 راویوں کی نشاندہی کی ہے کہ ان کا شیعہ ہونا ثابت نہیں ہے۔ صحیح۔ تو پھر میں نے سب سے پہلے ہدف ہی اسی چیز کو بنایا ہے کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ شیعہ نہیں ہیں، ہم بحمد اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پہلے فوکس کرتے ہیں۔ جائزہ تو اس ساری کتاب کا میں پیش کروں گا، اور مجھے تو الحمدللہ اچھا موقع مل گیا کہ میں اپنی کتاب کو انٹروڈیوس کروا دوں، جو میری نئی کتاب آئی ہے 5 جلدوں پر۔ صحیح صحیح۔ اب شاید ہو سکتا ہے کہ 1 جلد کا مزید اضافہ ہو جائے۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ ہر دعوے پر دلیل ہوتی ہے۔ صحیح۔ دعویٰ بغیر دلیل کے دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے میں دلیل کیا دی ہے؟ یہ سب سے پہلا جو راوی ہے یہ غالباً ایاس بن عامر الغافقی ہیں۔ صحیح۔ اس کے بارے میں انہوں نے میری کتاب سے یہ اقتباس لیا ہے کہ ابن یونس نے کہا کہ یہ شیعہ تھے، علی کے شیعوں میں سے تھا۔ اب اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ نہیں ہے۔ اچھا، صحیح۔ دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ یہ ہے ان کی علمی دیانت۔ اب اپنی طرف سے من گھڑت قاعدہ دے دیا کہ گزارش یہ ہے کہ صداقت علی فریدی نے چربا کر لی، مگر نقل کے لیے عقل بھی چاہیے۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ لغوی شیعہ علی سے اصطلاحی شیعہ ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا، صحیح۔ پہلے تو ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ لغوی شیعہ کیا ہوتا ہے اور اصطلاحی شیعہ کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس پر ان کو بحث کرنی چاہیے تھی۔ بالکل۔ چلیں، اب آئیے شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ میرا قول نہیں، یہ علامہ ذہبی علیہ رحمہ کا ارشاد ہے۔ صحیح۔ اما التشیع حب علی و بغض النواسب و ان یتخذہ مولاہ علما و عملا، یہ میزان الاعتدال ہے۔ اچھا اچھا، صحیح۔ تشیع کیا ہے؟ علی سے ٹوٹ کر پیار کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کی معیت میں رہنا، اور علی کے دشمنوں سے نفرت کرنا، صحیح۔ اور علی کو مولا کہنا۔ اچھا، صحیح۔ اب یہ تینوں حقیقتیں میں اہل سنت کے علماء رجال سے ثابت کروں گا۔ وہ علی کے ساتھ بھی تھے، علی سے ٹوٹ کر پیار بھی کرتے تھے، اور علی کو مولا بھی مانتے تھے۔ صحیح۔ اور یہ تینوں ایسی حقیقتیں ہیں جن کا داعی خود اللہ کا قرآن ہے۔ صحیح صحیح۔ ٹھیک ہے۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ تحقیق کیا ہوتی ہے؟ بہرحال انہوں نے اپنے دل کی جلن کا اظہار کرنا تھا اور کر دیا۔ اصل مسئلہ مجھ سے نہیں ہے، ان کو اصل مسئلہ ان کو اپنے آباء و اجداد جو ان کے ننہال ہیں نا بریلویوں کے، اموی دور کے لوگ، اموی لوگ، ان کا جو مزاج ان میں انجیکٹ ہوا ہے، اصل جس طرح ان کو علی سے تکلیف تھی اسی طرح ان کو بھی علی سے تکلیف ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اب علی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وابستہ لوگوں کو شیعہ ہی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آئیے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا
کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ میں نے زندگی میں میری کسی کتاب میں بھی اپنا ذاتی کوئی حرف نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ میری حیثیت ہی ایسی نہیں ہے کہ میں خود کو معیار سمجھوں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں حضرت سے جناب والا آنکھیں بند ہیں آگے، ایسا نہیں، وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر علم والا موجود ہے۔ یہ جو میں نے کتاب اس میں جو بیان کیا ہے، اس کتاب کے اندر میں نے عیاض کو جو نقل کیا ہے تہذیب و تہذیب کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ صحیح، اچھا، یہ بیچارے ان کی دسترسی اتنی ہے، یہ تقریب التہذیب کو لے کر بیٹھ گئے ہیں اور یہ انتہائی اختصار ہے، اس کے اندر کوئی خاص اتنی مباحث نہیں ہے، یہ دراصل تلخیص ہے تہذیب التہذیب کی، صحیح، ٹھیک ہے نا، اس کا اختصار ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے یعنی عیاض بن عامر الغافقی کا صدوق ہونا ثابت ہے، صحیح ہے، یہاں تک تو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ صادق ہے، یعنی روایت کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ رہا ان کا شیعہ ہونا، یہ بھی ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے ہم نے اس کا ترجمہ تلاش کیا اور یہ دیکھا، یہ لکھا ہے قبلہ عیاض بن عامر الغافقی ثم المناری المصری، وہ کہتے ہیں روا عن عقبہ بن عامر ومنہ ابن اخی موسیٰ بن ایوب قال ابن یونس کان من شیعت علی۔ اچھا، صحیح، یہ تو امام اہل سنت نے، رجال کے اماموں نے یہ بات لکھی ہے، میں نے تو نہیں لکھی۔ اب میں نے تو دلیل دے دی ہے، ان کے اندر اگر شرم برم کی بات ہے تو وہ لے آئیں، مطلب دلیل لے آئیں اس کے سنی ہونے کی، اور میں چیلنج کرتا ہوں روئے زمین کی بریلویت کو، روئے زمین کی، مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، شمال میں ہیں، جنوب میں ہے، جہاں کہیں بھی ہیں، خلا میں ہیں، فضا میں ہیں، تحت میں ہیں، فوق میں ہیں، روئے کائنات کی بریلویت کو چیلنج ہے کہ فقیر نے جن کو شیعہ لکھا ہے ان کو سنی ثابت کر کے دکھائیں۔ صحیح، یعنی میں نے کتب رجال سنی سے ان کے شیعہ ہونے کا، رافضی ہونے کا جو تصور دیا ہے اور جو نشاندہی کی ہے میں نے، تو یہ مجھے اتنی لفظوں کے ساتھ کہ یہ سنی نہیں شیعہ ہیں، میں نے شیعہ کا لفظ دکھایا نا جی، نسن دکھایا ہے، جی، رافضی کا لفظ نسن دکھایا ہے، غالی شیعہ کا بھی لفظ نسن دکھایا ہے۔ یہ نسن کسی ایک کتاب کے کھوئے ہوئے ورقے میں ان کو سنی ثابت کر کے دکھا دیں کہ یہ سنی لفظ لکھا ہے، کہ میرا سننا ہے یا اہل سنت سے ہے، یہ سنی ہے، قیامت تک نہیں دکھا سکتے۔ صحیح، اور الحمدللہ اب آئیے، یہ ایک نہیں، میں نے تو الحمدللہ سینکڑوں کتابیں اسماء الرجال کے کھنگالی ہیں، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں۔ اب یہ ہیں علامہ مزی تہذیب الکمال والے، انہوں نے تھوڑا سا مزید تفصیل کے ساتھ ان کو کھولا ہے، یہ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عیاض بن عامر الغافقی ثم المناری المصری و منار بطن من غافق، وہ اس علاقے کا نام ہے، وہو ام موسیٰ بن ایوب روا عن عقبہ بن عامر الجوہنی و علی بن ابی طالب، یہ حضرت علی بن ابی طالب کی حدیثوں کا بھی راوی ہے کیونکہ تابعی ہے۔ صحیح، اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان بیچاروں کو کیا پتہ؟ قال ابو سعید ابن قال ابو سعید بن یونس کان من شیعت علی والوافدین علیہ من اہل المصر وشاہدہ معہ مشاہدہ، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ غزوات میں رہتا تھا، جنگوں میں رہتا تھا۔ تو جب یہ طے شدہ چیز ہے کہ میں نے اپنا لفظ کوئی نہیں لکھا، صحیح، ٹھیک ہے نا، تو بھئی انہوں نے تو اس کو شیعہ کہا ہے، تم کس بنیاد پر اس کو کہہ رہے ہو؟ اچھا، ڈرامے بازی یہ کرتے ہیں کہ یہ لغوی شیعہ ہے۔ بھئی یہ اندھے تھے لوگ کہ لغوی شیعہ کو مذہبی شیعہ بنا دیا، اصطلاحی شیعہ بنا دیا۔ صحیح، اہل رجال جو ہیں وہ لغت سے بحث ہی نہیں کرتے، ان کا یہ عنوان ہی نہیں ہے، سبجیکٹ ہی نہیں ہے، اصطلاحی، وہ بحث کرتے ہیں اصطلاحات سے اور معروف اور عرف سے، صحیح، وہ جو شناختیں اور معارف بیان کرتے ہیں اس حوالے سے، سمجھا گی نا؟
تاہم یہ میں نے بھی وہی بات لکھی. اب آئیے میری اس کتاب کے اندر جو اگلی کتاب جس نے ان کی سانسوں کو روک دینا ہے اللہ کے فضل سے. صحیح. بارگاہ رب العزت میں یہ بات قبول ہو گئی تو ان کی سانسیں قیامت تک رک جائیں گی, اس طرف منہ نہیں کریں گے. یہ کسی بو طلبی کو, کسی مولائی کو نہیں چھیڑ پائیں گے قیامت تک. یہ میں نے لکھا ہے. اور علامہ احسان صاحب یہ دیکھیے, میں نے بھی وہی بات لکھی. یہ تہذیب التہذیب نیچے ریفرنس لکھے ہوئے ہیں. جی بالکل. اچھا, اور اس کے بارے میں نے مزید تحقیق کی ہے. صحیح ابن حبان میں بھی اس کا تذکرہ اور احادیث موجود ہیں. صحیح. کان من شیعۃ علی والوافد ابن علیہ من اہل علیہ من اہل مصر لہو عند ابی داؤد وابن ماجہ حدیث واحد فی الصلاۃ قلت له قال العجلی لا بأس به وذکر ابن حبان فی الثقات. ابن حبان نے اس کو ثقات میں وصح له ابن خزیمہ, ان کی تصحیح کی ہے ابن خزیمہ نے. صحیح. ٹھیک ہے, تقریب میں یہی کہا جی جی کہ صدوق. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ابن حبان نے اس کو ثقات میں اور اپنے صحیح میں اور سکرات مصریین میں بیان کیا. سکرات مصریین میں. اچھا. اور اس کو دلیل مانا ہے اپنی صحیح کے اندر. امام حاکم نے بھی اپنی صحیح کے اندر اس کو بیان کیا ہے. صحیح. اور کہا کیا ہے, قال ھذا حدیث حجازی صحیح الاسناد. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے, یہ میں نے وہی بیان کی ہیں جو یہاں لکھی ہوئی تھیں آپ کی ان کتابوں کے اندر. اور طحاوی نے بھی اس سے احتجاج کیا ہے, ضیاء الدین مقدسی نے بھی احتجاج کیا ہے, ابن حجر نے بھی کہا ہے کہ یہ صدوق ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو میری جان آئیے, حدیث کی, اہل سنت کی حدیث کی 22 کتابیں ایسی ہیں جن کتابوں کا یہ راوی ہے. اچھا اچھا. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہے ایک مختصر سا جائزہ, اور ان کے جھوٹ کو جو فقیر نے ننگا کیا ہے کہ یہ جناب سنی ہے, یہ گھر میں بیٹھ کر لیتے ہیں اب, چونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. جی جی. اور یہ ان کو پرانی عادت ہے جبرن تحققاً ایسی بات کرنا کہ شاید یہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے, پتہ ان کو ہوتا کوئی نہیں ہے. تو ان کا اصل مسئلہ مولا کائنات ہے اور اہل بیت ہیں. ہمارے ساتھ تو ویسے پنگا شنگا لے رہے ہیں, اصل مسئلہ وہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. چونکہ اب یہ ننگے ہو گئے ہیں مذہبی بنیادوں پر. صحیح. اور طے ہو چکا ہے کہ ان کا دین ختم ہو رہا ہے جو انہوں نے حجروں میں بنایا تھا. اور ان کی جو مائنڈ سیٹ اصطلاحات, الحمدللہ اس کے بعد میرا ایک مزید مشن کام ہے. صحیح. جتنے انہوں نے اصول وضع کی ہیں اللہ کے فضل سے میں نے ان کو قرآنی آیات اور نبوی احادیث سے چیلنج کر دیا ہے. اچھا. صحیح. یہ گھڑے ہوئے اصول ہیں ان کے, حجرہ ساز ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. ہر اصول کو میں نے ٹیلی کیا ہے قرآن پر. صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. جو اصول قرآن اور سنت کی روشنی میں استقرا کیا گیا ہے وہ سر آنکھوں پر ہے. صحیح. اور جو انہوں نے گھڑا ہے اموی دین کو بچانے کے لیے وہ فقیر نے چیلنج کر دیا اور ادھیڑ کر رکھ دیا ہے. یہ اب کہاں ٹھہریں گے. ٹھیک. اب دیکھو نا, یہ ان کا اصول, یہ جاہل ہے نا. ایک راوی ہیں وہ ابراہیم نخی, ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیکھو جی ڈاکٹر فریدی صاحب نے جناب والا ایک ناسبی شخص کے کہنے پر ان کو شیعہ کہہ دیا. اچھا. صحیح. ناسبی کون ہے جی؟ شیخ الاسلام ابن قتیبہ. اچھا. واہ. یعنی ان کا ڈرامہ دیکھو, جو چیز ان کے مزاج کے خلاف ہو وہ غلط ہے. آیت خلاف ہو تو اس کی تعریف کرتے ہیں, روایت خلاف ہو تو اس کا انکار کرتے ہیں. صحیح. اور کوئی ایسی حقیقت جو مسلمہ ہو اور ان کے مزاج کے خلاف ہو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں. صحیح. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کے مذہب کی بنیاد 100 سالہ ہے, پیچھے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. ہاں. اور میں نے شاہ صاحب سے کہا تھا نا جی جی کہ بھائی شاہ صاحب آپ اپنی جنم پتری لے آئیں. جی جی. ٹھیک ہے. زمانہ رسالت میں تو یہ ڈرامہ نہیں تھا سنی شیعہ کا, خلافت میں بھی نہیں تھا. یہ حضرت عثمان کو بنو امیہ نے قتل کروایا اور مر دیا حضرت علی کے ہاتھ کی ذات پر.
اب عثمانی لوگ جو تھے وہ رد عمل کے طور پر برہم ہوئے، انہوں نے گالی گلوچ کیا۔ مولا کائنات کو پتہ چلا کہ اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں، آپ نے وضاحت دے دی کہ نہ ہمارا شعار ہے، نہ ہمارا یہ انداز ہے، نہ ہمارا مزاج ہے۔ تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ملنگوں نے پھر جناب اللہ بچھاڑ کر دی۔ اب چونکہ اموی جو ہیں ان کے مزاج میں یہودیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ پلتے ہی ان کی آغوش میں رہے، ان کی تاریخ ہے۔ صحیح۔ عبد الشمس سے لے کر آگے چلے نا جی، یہ انہی کے دامن میں رہے، انہی کی مزاج، انہی کی شرائع، انہی کی عادات اور انہی کے خمیر میں ہیں، کے ساتھ ہیں۔ اب انہوں نے چلاکی کی کہ جناب دیکھو جی، علی کے ماننے والے، علی کے شیعہ جو اصحاب کو گالی نکالتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، جو علی کو گالی نکالی گئی وہ اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، چونکہ وہ علی تھے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب آئیے میں یہ سوال کرتا ہوں اسی مولوی صاحب سے، یہ بیچارے ہیں بازاری لوگ اور مولویوں نے ان کو آگے کیا ہوا، خود نہیں آتے، چونکہ ان کو پتہ ہے جائیں گے تو الحمدللہ بو طلبی ایسا دبوچے گا کہ سانس نہیں آئے گا۔ صحیح۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے قاعدہ بنایا ہے، جی ہم ابن قتیبہ کو ناسبی مانتے ہیں، سارے اہل علم اس کو جی جی، شیخ الاسلام کہتے ہیں، یہ ناسبی ہے۔ یہ ناسبی کہتے ہیں۔ آئیے ہم ان کے اصول پر چلتے ہیں۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناسبی ہو وہ قابل اعتبار نہیں، نہیں۔ اس کی جرح اور اس کی حدیث، اس کی روایت، اس کی شخصیت قابل اعتبار نہیں۔ اب ان کے ہی اصول کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رافضی اس کو کہتے ہیں، ان کے ہم جو اصحاب رسول اللہ رضوان پر زبان درازی کرے، ناسبی اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت کا دشمن ہو۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب ابن قتیبہ کے اندر ان کو ناسبیت نظر آ گئی، لیکن مروان بن الحکم کے اندر ناسبیت نظر نہیں ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، صحیح۔ جو ننگی گالیاں نکالتا تھا حضرت زہرا پاک کو، ہوئے ہوئے ہوئے۔ اور میں اس بے غیرت شاہ کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اگر غیرت مند ہے تو اٹھ اور بول، لیکن غیرت نام کی ان کے اندر شاید کوئی نہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ناسبی راوی، اس پر بھی میری تحقیق ہے، ناسبیت پر بھی، صحیح اور ان کے پہلے تو شاہی کوئی نہیں رہی، صحیح۔ ان کا تو علم ادھر گیا۔ ویسے ایک بات ضرور ہے، یہ صدیوں سے اہل تشیع کے محتاج ہیں علم کے اندر، ان کے پاس تو اپنا علم ہی کوئی نہیں ہے صحیح، جس کو پڑھ کر وہ آگے تحقیق کی دنیا میں جائیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ڈرامے باز ہیں، ایسے ہی ہے۔ سمجھا کہ روب ڈالتے ہیں، پھوکا جبری تحکم کرتے ہیں، میدان میں آئے نا کسی نجفی شیعہ کے سامنے بیٹھے یا قومی کے سامنے بیٹھے، دن کو تارے نظر آ جائیں گے۔ یہ درس انہوں نے تو سوکھا ہی نہیں درس نظامی کو، کیونکہ میں خود پڑھتا رہا ہوں مدارس کے اندر، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھاگ جاتے تھے درمیان میں سے، 2 سال لگائے، کسی وائز کی نقل اتاری، خطیب اعظم بن گئے، اگلے دن پھر اور بن گئے اور بن گئے اور بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ 40 سال پڑھتے ہیں، ہاں صحیح سیکھتے ہیں، یہ میں دیکھ کر آیا ہوں۔ صحیح۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو ابن قتیبہ میں ناسبیت نظر آئی ہے، مروان بن الحکم اور معاویہ میں نظر نہیں آئی۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، چونکہ ان کے وہ ننھال ہیں، یہ بے شرم قسم کے لوگ ہیں، حیا اور غیرت نام کا ان کے اندر ایک ذرہ بھی نہیں ہے کہ کسی اصول پر، کسی منہج پر، کسی تصور پر بات تو کریں۔ جی، تو ابن قتیبہ جناب ناسبی ہے۔ اب بولیے ابن قتیبہ پر کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ انہوں نے سب و شتم کیا ہوا اہل بیت پر؟ ٹھیک ہے، کوئی چیلنج ہے فقیر کا کہ اس نے مولا کائنات کو گالی دی ہو، سیدہ کائنات کو گالی دی ہو، حسنین کریمین کو گالی دی ہو، کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو وہ ناسبی کیسے ہیں؟ صحیح، اس لیے کہ وہ ان کی چوریاں جانتا ہے، ان چوروں کی چوریاں اس نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے ان کو، اس لیے وہ ناسبی ہے۔ یہ اپنی شکل اپنے شیشے میں نہیں دیکھتے صحیح۔ ہیں؟ اب آئیے، اگر ناسبیت کا ٹائٹل یہ ہے علماء اہل سنت کے منظر نامے میں، تو سب سے بڑا اور پہلا ناسبی معاویہ بن ابی سفیان ہے، جو ان کی شرائط ہے، جو ان کی شرائط ہے۔ ہاں صحیح، میں نہیں کسی پر فتویٰ ٹھیک لگاتا ہے ہوں، ٹھیک ہے، جی جی،
میرا فتویٰ، میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، میں تو نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ یہاں غداری کرتے ہیں اور پاکستان کی سرزمین پر نقص امن پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے ڈرامے رچاتے ہیں۔ دیکھو نا جی، پہلے انہوں نے ڈرامہ رچایا حضرت ابو طالب علیہ السلام جو کافر ہیں، فساد ان کا ایمان ثابت نہیں، فساد مچا۔ بالکل۔ تو اللہ نے مجھے توفیق بخشی، میں نے عرفان ابی طالب لکھ کر، پہلے اس کا ابھی مقدمہ آیا ہے، بقیہ اس کا سارا کچھ پڑا ہوا ہے، اس پر پی ایچ ڈی بھی ہو چکی ہے۔ اب ہوا کیا ہے، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بات نہیں بنے گی، اللہ نے ان کو ایسا رسوا کیا کہ اب نام نہیں لیتے، آئے نا منظر عام پر اپنا عقیدہ بیان کریں، اسی وقت قانون ان کو پھندے میں ڈال دے گا۔ اب تو قانون حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت پر کئی مولویوں پر ایف آئی آریں ہوئی ہیں، لطر کھا رہے ہیں، کوئی بھاگ گئے، کوئی مانسرے بھاگ گیا، کوئی کدھر بھاگ گیا، کوئی کدھر بھاگ گیا، ملتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح۔ ہاں، ابو طالب علیہ السلام کے ماننے والے بیدار ہیں۔ اگلی بات دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ تفضیل کا ڈرامہ رچایا۔ تو الحمدللہ فقیر نے یہ کتاب انبار الثقلین لکھ کے ان کی تفضیل کے ڈرامے کو دفن کر دیا، اور یہ قیامت تک نہیں اٹھ سکتا اللہ کے فضل سے۔ صحیح۔ یہ سب ڈرامہ بازیاں ہیں ان کی، آئیں نا جواب دیں اس کا۔ بالکل۔ تیسرا ڈرامہ انہوں نے حضرت زہرا پاک پر حملہ کیا۔ ان کا ہدف ہی اہل بیت ہیں، یہ سنیت ہے، فٹے منہ ایسی سنیت کے، یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، امویت ہے، سنیت نہیں ہے۔ اب انہوں نے حضرت زہرا پاک پر ڈرامہ رچایا اور الحمدللہ فقیر نے عصمت زہرا لکھ کر ان کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا، اب خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ظلم کی انتہا یہ کی کہ انہوں نے ہمارے جو اکابر اس وقت کے اہل سنت سادات علماء ہیں، سید ریاض شاہ صاحب، عرفان شاہ صاحب اور منور شاہ صاحب وغیرہ اور دیگر علماء، انور شاہ صاحب، ان کو رافضی 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 رافضی۔ اب ان شودوں سے کوئی پوچھے، ذہنی عیاشوں سے، کہ وہ کس ٹائٹل کے رافضی ہیں آپ کے علم کے مطابق؟ جی ویسے میں سوال کر بھی دوں کہ یہ شاہ صاحب سے اگر آپ مزید پوچھ بھی لیں اور اپنی طرف سے بھی بتا دیں کہ ایک طرف یہ سیاح کے اندر جو راوی ہیں ان کو شیعہ مان بھی رہے ہیں، لیکن وہاں لغوی اصطلاحی بحثوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو مجھ کو شیعہ رافضی کہتے ہیں، سادات کو شیعہ رافضی کہتے ہیں، تو ہم ایران والے شیعہ ہیں، صفین والے شیعہ ہیں یا سیاستہ والے شیعہ ہیں؟ یہ تعین کریں گے اپنے اس اصول، یہ جو جھوٹ بکا ہے۔ میں کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں ملائیت کو، بریلویت کو، کہ اس گھڑے ہوئے جھوٹ، اور یہ سارا ہی جھوٹ کا پلندہ ہے، ایک لفظ بھی سچا نہیں ہے اس کا، صفحے کالے کی۔ یہ صرف ڈرامہ رچایا ہے ایک مارکیٹنگ کے لیے، سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ ان کا ہمیشہ وتیرہ یہی رہا ہے، جب ان کا شوربہ ختم ہوتا ہے یہ کوئی نہ کوئی شرارت کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اوپر کیا لکھا، علمی منہج کے تناظر میں۔ کیا علمی منہج ہے، نہ ان کے پاس علم ہے نہ منہج ہے۔ ملائی تو آپ نے اکھاڑ دی ہے، جنم پتری ہی نہیں ہے ان کی جنم پتری ان کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ صحیح، یہ بس ذہنی عیاشی ہے، لتاڑتے ہیں لوگوں کو ایسے ہی ناولا روپ ڈالتے ہیں لوگ۔ صحیح، بالکل۔ آئے نا ہمارے پاس، کیوں نہیں آتے؟ ہاں صحیح بات ہے، آئیں بیٹھیں۔ اسی کتاب کے میں الحمدللہ اس پر میں چیلنج کروں گا، صحیح ہے، اس کتاب کو ڈائریکٹلی چیلنج کروں گا، آئینی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی۔ صحیح۔ اور یہ ایسے اڑیں گے جیسے جناب اللہ تتر بٹیرا اڑتا ہے، یہ فصری بٹیرے، یہ مینڈکیں، گندے نالے کی مینڈکیں، یہ ہمارے سامنے بیٹھیں گے۔ اچھا، اس کتاب کی روشنی میں یہ جو آج کل کا تشیع ہے اس کا تعین کریں گے یہ کیسے ہیں۔ ہاں صحیح ہو گیا۔ بڑی اچھا بکواس یہ کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کے گستاخ ہے، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے، جو صحابہ کا گستاخ ہے انہوں نے تو ان کو کافر کہا، میں تو کافر سے بھی بدتر کہتا ہوں، لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے اب قانون بنا دیا ہے اور اس پر وہ چل رہے ہیں کہ صحابہ کی گستاخی حرام ہے، ان کے خلاف زبان درازی نہیں کرنا ہے، مقدسات اہل سنت کا احترام، وہ قانون ہے ان کا، جی اور چل رہے ہیں اس پر۔ بالکل۔ اب میرا ان سے سوال ہے کہ اس کتاب کی روشنی میں وہ رہنمائی کریں کہ اس قسم کا شیعہ قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ جن شیعوں کی میں نے نشاندہی کی ہے وہ تو بڑے جی شتام قسم کے رافضی، فلاں رافضی،
وہ ساری نشاندہی ہے نا جی. اب یہ وہ چیز ان سے چلی گئی ہے, چھوڑ دی انہوں نے. اب بتائیے ان کا شرعی حکم کیا ہوگا اس کتاب کی روشنی میں آج کے شیعہ کا؟ صحیح. یہ اصطلاحی شیعہ ہیں, لغوی شیعہ ہیں, صحیح. اور کس ٹائٹل کے ہیں, کس درجے کے ہیں, ہاں صحیح ہے. کہاں کے ہیں؟ واہ. ٹھیک ہے. صحیح. اگر تو اصطلاحی شیعہ ان کو قبول ہے, ان کے محدثین کو قبول ہے, تو پھر ان کو آج کے شیعہ قبول کیوں نہیں؟ صحیح. پڑھ کے دکھا نا کسی شیعہ کے پیچھے نماز. نہیں سمجھے؟ یہ صرف ڈرامہ باز ہیں. یہ شیعوں سے پیسے بٹور لیتے ہیں, چندے لے لیتے ہیں, اور ہزاروں رسیدیں میرے پاس اس وقت موجود ہیں. کبھی کوئی پیڈ لگا تو میں دکھاؤں گا کس شیعے سے کس حضرت صاحب نے کیا کیا لیا ہے. اچھا. جی ہاں, صحیح. وہ سارا کچھ میرے پاس موجود ہے. صحیح. یہ روٹی کے بنجارے ہیں, اس سے آگے ان کا دین کوئی نہیں, شرارت ان کا مزاج ہے. تاہم اچھی بات ہے, مجھے خوشی ہوئی کہ یہ کتاب آئی ہے. صحیح. مجھے اس بات پر ناراضگی نہیں کہ میرے خلاف کتاب کیوں آئی ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ علم کھلا ہے, جی جی, اور مطلب فکر آگے بڑھی ہے, لیکن کوئی نہ کوئی علمی لیاقت اور دلیل تو ہو. صحیح. اب اسی ایاس بن عامر غافقی پر دلیل تو دیں. ہاں بالکل. اب یہاں اصطلاح یاد آ گئی ان کو, باقی شیعہ پر اصطلاح یاد نہیں آئی. ہم نے دلائل سے واضح کر دیا ہے نا. صحیح. اور علماء اہل سنت کے علم کی روشنی میں واضح کر دیا ہے. تاہم پھر ان کا دماغ خراب ہوا, انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ رافضی. تو الحمدللہ یہ فقیر نے ان کو آئینہ دکھایا. یہ تو چھوٹا آئینہ نا, شیشے چھوٹے بھی ہوتے ہیں نا جی. جی جی. اب یہ جو حمام میں بڑے شیشے لگے ہوتے ہیں, یہ وہ شیشہ ہے جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے, ہر ایک کو دلیل کے ساتھ. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ روایتیں نہیں لیتے ہیں جو ان کی بدعت کو تقویت دیں. میں دکھاؤں گا ہزاروں حدیثیں وہ لی ہیں جو ان کی بدعت کو تقویت دے رہی ہیں. جی ہاں. صحیح صحیح. اور ان کو تو منہ دکھانے کے لیے تھے تو بیچارے بازاروں میں نہیں آ سکے گا, جس طرح قاضی فیض عیسیٰ کا حال ہوا ہے. ان کا اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. آئیں تو صحیح نا منظر نامے پر پتہ چلے. تاہم گزارش یہ ہے کہ یہ علامہ احسان صاحب میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ لوگ بیٹھے کس پر ہیں, ان کے پاس دلیل کیا ہے, سوچ کیا ہے, شعور کیا ہے, منہج کیا ہے, اور ان کے منہج کے پیچھے دلائل کا تسلسل کیا ہے, یہ ان کی استقراءات کے پیچھے وہ قوت کیا ہے. کچھ بھی نہیں, ڈرامے بازی. گھر میں کہتے گھڑے, گھر میں شریعت گھڑی, گھر میں جناب والا سارا کچھ گھڑا اور ٹھا مارا جناب والا سادہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے کہ ہم بڑے عاشقان رسول ہیں. صحیح. یہ جو عاشقان رسول ہیں یہ بے شرم ہیں, بے غیرت بھی ہیں. جل رہا ہے غزہ, جی جی, اور وہاں سارے لوگ سلفی تھے, سنی تھے. یہ کدھر گئے عاشقان رسول؟ کسی نے 2 لفظ کا کلمہ بھی بولا ہے؟ وہاں کون جل رہا ہے ان کے ساتھ؟ وہی شیعہ جل رہا ہے جن سے یہ نفرت کرتے ہیں. اور یہ میں برملا کہتا ہوں کہ جو آج خاموش ہیں یہ یہودیوں کے ساتھ ایگری ہیں ان کی یہودیت پر. ان کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, جھوٹے ہیں, مکار ہیں. اسلام ان کے من اور روح میں ہوتا تو کوئی تو بازار میں آ کر کھڑا ہو کر بات کرتا. بالکل. میں سلام پیش کرتا ہوں سعد رضوی کو, بے شک اس کے بارے میں یہ بڑیاں باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ آیا تو ہے نا, جس بھی ٹائٹل پر آیا ہے اس نے آواز تو دی ہے نا. بالکل. یہ کدھر ہے شاہ, یہ ذوالفقار شاہ کدھر ہے, یہ نقش بندی رضوی فضوی ساکیہ یہ کدھر ہے؟ صحیح. یہ ان کا وہی اسلام ہے جو بنو امیہ کا تھا, اور ان کا وہی اسلام ہے جو یہود کا تھا. ہم اس پر جس وقت گفتگو کریں گے پوری تحقیق دے لیں گے. صحیح. عبد الشمس سے شروع کریں گے. صحیح. اور ان کے اسلام کا مزاج بتائیں گے, تاریخ بتائیں گے, صرف اہل سنت کے علماء کی روشنی, افکار کی روشنی میں اور ان کی تحقیق کی روشنی میں. صحیح. یہ کہاں بھاگیں گے؟ پھر انہوں نے جناب ڈرامہ رچایا, یہ ایک نیا ڈرامہ رچایا یہ مدرسوں والوں نے, تنظیم المدارس والوں نے. انتہا درجے کے یہ ڈھیٹ ہے. ڈرامہ یہ رچایا کہ جناب جو وہ رد الرفضہ ایک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا وہ ایک رسالہ ہے وہ لے کر آ گئے. انہوں نے کہا کہ جناب والا اب یہ جو اہل بیت کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں یہ رافضی ہیں,
فتاوی میں تو یہ بات موجود ہے، میں نے اس پہ لکھی اپنی کتاب کے اندر، بھائی یار یہ جو اصحابہ کرام کو سب و شتم کرتا ہے، شیخین کو کرتا ہے یا ان کی خلافت نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ میں نے ٹھوک کے لکھا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ میرے لیے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جی جی، ایک کفر ایسا ہے جو انہوں نے دبایا ہوا تھا، ہضم کیا ہوا تھا، وہ فقیر نے ننگا کر دیا ہے۔ ثقلین کو سب و شتم کرنے والا کافر کیوں نہیں بھائی؟ صحیح بات ہے، بالکل۔ پوچھو نا ان سے۔ تو ایسا الحمدللہ۔ اور پھر میں نے کوئی تاریخ روایت بیان نہیں کی، کمزور بات نہیں کی، ان کی حدیث کے ذخیرے سے ثابت کیا ہے، علماء اہل سنت محدثین کے ذخیرے سے، اور اس کے اندر روایت بھی دی ہیں، اور اس کی اسناد بھی دی ہیں، اور اسناد پر توثیق کے لیے وہ سارا مواد دیا ہے۔ چیلنج کریں نا اس کو، آئے نا میدان میں۔ صحیح۔ تو یہ ڈرامے باز ہیں، ڈرامے بازی کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس دم خم ہوتا تو میری کتابوں کا رد دیتے۔ یہ رد ہے، اس قسم کا رد ہے، جھوٹ بول کے۔ تو اب ہم بحمد اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے، جتنے لوگوں کی تشیع کا اس نے انکار کیا ہے، ہم ان کے تشیع کو ان کی کتابوں سے نصاً ثابت کریں گے۔ اور ان کو میں چیلنج کرتا ہوں، یہ جو شودے بٹیرے ہیں بیچارے، یہ کنویں کے مینڈک، یہ آئیں کسی سنی رجالی کتاب سے، کسی سنی رجالی کتاب سے یہ لفظ ان کا سنیت والا دکھا دیں، اہل سننا کوئی لفظ دکھا دیں، ٹھیک ہے نا؟ شیعہ میں نے دکھا دیا نا، یہ چیلنج ہے روئے زمین کی بریلویت کو۔ اور پھر ان کا یہ ڈرامہ کہ فلاں شخص تو تفضیل شیخین کا قائل تھا، یہ ڈرامہ۔ اور راوی روایت میں اپنا مذہب نہیں دیکھتا، اس کی دیانت اور اس کی عدالت، اس کی ثقافت، یہ چیزیں نہیں دیکھتی، جو اس نے جس سے سنا ہے وہ آگے کنوے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھیے میری اس کتاب کے اندر ایک مستقل باب ہے، لیکن یہ ذہنی شودے ہیں نا جی، تو ذہنی شودوں کا، اور پھر ان کی جو طاقت ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا، آخر میں ہم یہ بات ضرور کریں گے، مجھے یاد دلا دینا کر یہ باب پورا لکھا ہے۔ صحیح۔ اس میں روافظ کے فیضان سے ان کو مناقب شیخین ملے ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ ان کے پاؤں دھو کر بھی ہیں مولوی، یہ ذہنی شودے، ان تک تو فیضان یعنی مناقب شیخین جو ہیں یہ اہل تشیع علماء جو ہیں، بلکہ رافضی، دیکھو یہ تلید بن سلمان الحاربی رافضی ہے کہ نہیں؟ جی جی، باب و مناقب ابی بکر، ٹھیک ہے، یہ کتاب۔ تو یہ کہاں بھاگے گئے؟ یہ میں نے وہ سارا دے دیا ٹائٹل۔ صحیح۔ تو رافضی تو ان کے محسن ہیں، صحیح۔ اور یہ نمک حرام مولوی ان کو گالیاں دیتے ہیں جن سے دین لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا نڑی گٹھا کتنا ہے؟ وہ باجوہ صاحب تھے نا، وہ جنرل صاحب، جی جی، وہ کہنے لگے کہ یار ہم باہر میں بیرونی خطرات سے نمٹیں یا اندرونی خطرات سے نمٹیں، یہ مولوی باز نہیں آتے۔ تو میں نے کہا کہ جناب جس وقت آپ سیلوٹ کرتے ہو احترام سے، تو اس وقت زمین پر کون سا پاؤں مارتے ہو؟ جی ایسے کرتے ہیں۔ تو جب کسی کو ڈرانا ہو تو جی ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا، دین لفظ میں لکھ کر دوں گا، صحیح، یہ بول دینا، یہ مولوی ایسے بیٹھ جائیں گے جیسے پیشاب کی جھاگ بیٹھتی ہے۔ صحیح۔ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ کٹھے ہوئے۔ میں ان علماء سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، ان کی میں بات نہیں کرتا جو دل سے خالص ہیں، ہاں وہ کسی وقت بے فکر کے، میں ان جیسے شرارتیوں کی بات کرتا ہوں۔ اس نے ایک ہی پاؤں مارا، انہوں نے کہا بھائی آج کے بعد تکفیر شکفیر ختم، واہ، اب جو کرے گا تو نہ دیا جائے گا۔ صحیح، بیٹھ گئے، سمجھا گی؟ یہ ابھی تک نہیں سر اٹھا پائے۔ پھر اعظم منیر آیت نے بھی کہا بھائی ان کا یہ سلسلہ، یہ علماء کا یہ ذہنی شودے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں، کوئی جانتا نہیں، یہ وہی ڈرامے باز ہیں جس طرح وہ اس گڈریے نے ڈرامہ کیا تھا نا، انا القاتل، جی 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 جی، میں قاتل ہوں، تو یہ وہی ہیں۔ اس لیے ان کا اتنا کی مبلغ علم ہے، یہی بات۔ اور ان پر مجھے تو ہنسی آتی ہے ذوالفقار شاہ صاحب پر کہ اس کتاب کی وہ تعریف بھی کر رہے ہیں اور اس پر مجھے چیلنج بھی کر رہے ہیں۔
تو شاہ صاحب پہلے اس میں چھپے جھوٹوں کا بھی جائزہ لیا ہے آپ نے؟ کتنے جھوٹ بولے گئے ہیں؟ آج ایک جھوٹ پر ہم نے گفتگو کی ہے، تو تقریباً جتنے بھی سینکڑوں جھوٹ ہیں، ہر جھوٹ کو فقیر ننگا کرے گا اور ایسا کرے گا کہ یہ قبر تک بھی ان کی یاد رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ چلیں، بہت شکریہ۔